مولانا صاحب نے کل کی بتا دیا کون سی چیزیں قربانی میں کھانا حرام ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یوں ہی کسی چیز کی جان لینا اور خون بہانے کا حکم نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس نے کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ قربان کیے جاتے ہیں۔ اور اگر میں کہتا ہوں سارے جانوروں کی قربانی بند کر کے دیکھ لو، پھر جانور ہی رہیں گے، تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام کی یہ قربانیاں تو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے نا، جو ایک دن کی جاتی ہیں، 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کو۔ اگر نوجوانوں میں ایک دعوت دیتا ہوں، جاؤ، آج تو AI کا زمانہ ہے، کچھ بھی پوچھو تو لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا سارا ڈیٹا۔ ذرا یہ بھی ڈیٹا نکال کر کے دیکھ لو کہ سال بھر میں KFC میں کتنی چکن ذبح ہوتے ہیں، پوری دنیا بھر میں پر ڈے۔ میکڈونلڈ صرف چکن ہی نہیں بیچتا، گائے کا گوشت بھی بیچتا ہے پوری دنیا بھر میں، جس کو یہاں پر بھی بہت سینے سے لگا کر کے رکھے گئے ہیں۔ پوری دنیا بھر میں ان کا استقبال ہے، کیونکہ امریکن کمپنیاں ہیں، باپ دادا کی کمپنیاں ہیں، ان کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ اور انٹرنیٹ کے ڈیٹا کے حساب سے پر ڈے 68,000 گائے تو میکڈونلڈ ذبح کرتا ہے۔ پر ڈے کی بات کر رہا ہوں، سال بھر کی نہیں۔ سال بھر ان کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے، ملینز میں ہے، اور 1 بلین سے زیادہ چکن وہاں پر بھی قربان ہوتی ہیں جو فرائیڈ چکن کھاتے ہیں۔ یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں، ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں۔ تو کبھی کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کمپنیاں اتنے جانوروں کو ذبح کرتی؟ نہیں، بقرعید کے دن سب کے سینگ نظر آتے ہیں، جانوروں کی محبت امڑ امڑ کر کے آتی ہے۔ سال بھر جو قربان ہو رہے ہیں، کبھی کسی نے آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ سارے آؤٹ لیٹس بند کیوں نہیں کر دیے جاتے، یہ ساری دکانیں کیوں نہیں بند کر دی جاتی جو سال بھر ذبح کر رہے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے میکڈونلڈ یہاں نہیں ذبح کرتا گائے کو، کیونکہ یہاں پتہ ہے حالات صحیح نہیں، لیکن دوسری جگہ پر جا کر دیکھیں، سب جگہ پر بیف آسانی سے ان کے ہاں ملتا ہے۔ میں یہ باتیں صرف اور صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، پھیلایا ہوا پروپیگنڈا کیا ہے؟ جانوروں سے محبت یہ سکھائیں گے ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں وہ عبادت گزار تھی، زاہدہ تھی، پرہیزگار تھی، لیکن ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور اس نے کبھی عبادت کرنی ہوتی تو 2 دن 3 دن تک اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو جاتی تھی اکیلی، اور اس نے اپنی بلی کو ایک جگہ پر گلے سے رسی لگا کر باندھ دی، اور 3 دن تک وہ اپنی عبادت میں رہی، مصروف رہی، اور 3 دن کے بعد اسے خیال آیا تو جا کر دیکھی بلی مر چکی تھی۔ حدیث پاک میں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صرف اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبادت کرنے والی عورت کو جہنم میں بھیج دیا۔ جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرتا وہ رحم کے قابل نہیں۔ یہ سکھائیں گے ہمیں جانوروں پر رحم کرنا؟ ہم جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو ظلم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے یہ ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی پر ظلم کرنے سے بڑا ہے۔ اور ذمی کیا ہے؟ ذمی وہ جو مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے ریکویسٹ کیا ہوا ہو، اور اسلامی حکومت اسے امن دی ہوئی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ظلم ذمی پر ظلم کرنا ہے، اور اس سے بڑا ظلم جانور پر ظلم کرنا ہے۔ یہ میرے آقا کے فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جو یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جانوروں پر ظلم، سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات میں پڑھ رہا تھا، حجت الاسلام، جن کی کتابیں پڑھ کر کے لوگ اللہ کے ولی بن گئے۔ امام غزالی کا نام سنا ہے؟
اتنی کتابیں انہوں نے لکھا، تصوف کے امام ہیں، علم کلام کے امام ہیں، منطق کے امام ہیں، فقہ و تصوف کے امام ہیں، بے شمار علوم و فنون کے دریا بہائے ہیں۔ اس حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام غزالی فرماتے اللہ نے مجھے بخش دیا، میری لکھی ہوئی کتابیں، میری عبادتیں، ہزاروں کو جو میں نے پڑھایا وہ شاگرد، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں، بس ایک کام کی وجہ سے۔ پوچھا وہ کون سا کام؟ کہا ایک بار میں کتاب لکھ رہا تھا اور سیاہی میں قلم ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا، اور سیاہی جو بنتی تھی وہ پھلوں کے رس سے نکال کر، اور لکڑی کا قلم اس میں ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا۔ تو میں لکھ رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر سیاہی پر بیٹھ گئی، میں اپنا قلم روک لیا کہ ہو سکتا ہے وہ پیاسی ہو پی کر چلی جائے۔ کافی دیر تک وہ مکھی اس سیاہی پر بیٹھی رہی اور پی کر کے جب وہ اڑ گئی تو پھر میں اپنا قلم چلاتا رہا۔ یہ بات تو زندگی میں آئی اور گئی، میں نے تو اس کو چھوٹا سمجھا تھا، لیکن میری موت کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اٹھا کر فرمایا جس نے میری چھوٹی مخلوق پر رحم کیا، بس اس نیکی کی بنیاد پر میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، اور حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ایک طوائف تھی جس نے مرتے ہوئے کتے کو بچایا تھا پانی پلا کر، اور اس بنیاد پر اس کی بخشش ہو گئی۔ طوائف تھی اور رحم کیا جانور پر تو اس کی بخشش ہو گئی۔ میں اسلام کی وہ چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں جو دنیا تمہارے سامنے یہ چیزیں لانے سے عاجز ہے اور قاصر ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جانور پر اگر تم نے ظلم کیا ہے تو جس طرح سے ظلم کرو گے قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اٹھے گا اور اسی طرح سے اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا، وہ تمہیں مارے گا قیامت کے دن اور بدلہ لے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں۔ جانور پر ہمیں اس کے چہرے پر مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اونٹ پالتے تھے، کہا ایک اونٹ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور جب اونٹ سرکش ہو جاتا ہے کسی کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، اب وہ اسی وقت سر کو پکڑ لیا تو آدمی وہیں ختم ہو جائے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، حضور کے پاس آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب چلنے لگے تو ہمیں خوف ہوا، ڈر ہوا کہ یہ اونٹ بدک گیا ہے، سرکش ہے، کہیں کچھ نقصان نہ پہنچا ہے، اور تنہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے عزیزوں وہ رحمت للعالمین ہے، سب کی رحمت بن کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قریب گئے تو اونٹ کوئی سرکشی نہیں کیا، کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس اپنا منہ کرتا ہے اور اپنی زبان کو چپڑ 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 کرتے ہوئے اپنی زبان ہلا رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے سنتے جا رہے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ سرکش اس لیے ہوا کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالتا ہے اور کھانا اس کو کم دیا کرتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ جو بدو تھے، جو اونٹ کے مالک تھے، انہوں نے چہرہ جھکا لیا اور کہا وعدہ کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، اور اس کا چارہ، اس کے کھانے کا انتظام روزانہ کیا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی رسی پکڑی اور مالک کو دے دیا، پھر وہ اونٹ اسی طرح تابعدار ہو کر نکل پڑا۔ یہ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عدل تو دیکھو، ان کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ اور دنیا یہ پروپیگنڈا پھیلائی ہوئی ہے کہ یہاں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم۔ ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر یہاں پر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردہ کھانا، مردہ کھانا اللہ حرام فرمائے۔ مردہ کوئی بھی جانور، وہ چاہے حلال جانوروں میں مرغی ہو، مرغا ہو، بیل، بکری، یہ سب جو بھی ہے، اگر مر گئے تو ان کا کھانا حرام ہے۔
اور خون والدم، اللہ فرماتا ہے خون کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، اس کا کھانا حرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر چھوڑے گئے ہوں، کسی بھی نام پر اللہ کے علاوہ دوسرے نام پر ذبح ہوا ہو، دوسرے کے نام پر چھوڑا گیا ہو، تو ایسا جانور کھانا بھی آپ کے لیے اللہ نے حرام فرمایا۔ 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے اور ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں۔ میں آج سوچا تھا اسی پر آپ کے سامنے گفتگو کروں کہ خنزیر کے گوشت کو حرام کیوں کہا۔ کبھی آپ نے ریسرچ کیا ہو تو معلوم ہوگا، خنزیر کے اندر جتنی شہوت ہے وہ دنیا کی سب سے غلیظ، وہ ایسا جانور ہے غلاظت میں رہتا اور غلاظت کھانا اس کے لیے نارمل چیز، اور جس جانور کو بندہ کھاتا ہے اس کی حرکتیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں۔ اسی لیے انگریزوں میں شہوت زیادہ ہے، وہ عیاش اوپن رہنے والے، خنزیر کا اور سور کا گوشت کھانے کی عادت وہاں بہت زیادہ ہے۔ اب مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا وہ چیزیں دنیا ہمارے سامنے پروس رہی ہے، اور تمہارا بچنا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھار لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو، جو بھی باہر دکھا اس کو آرڈر کر لیا اور کھا لیا۔ چکن یہ جہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے تمہیں کچھ پتا؟ مری ہوئی مرغیاں کتنی بیچی جاتی ہیں، یہ تو سب کو پتا بھی ہے۔ مری ہوئی مرغیاں خریدنے والے لوگ موجود ہیں، بیچنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں خود بتایا ہے، اور یہ راستے پر بکنے والی بہت ساری چیزیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے چکن فرائیڈ رائس، چکن شاورما، بس یہ زبان کی لذت ہے جو اس کو حرام کاریوں پر ابھارتی، اور جب حرام لقمے اس زبان سے اندر جاتے ہیں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ انسان کے اندر بے حیائی اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ وہ کفر اور اسلام کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ وہ ہر گناہ کو، ہر برائی کو ہلکے میں لینے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ حرام روزی اس کے اندر جا رہی ہے۔ خاص طور پر اس کا یہ 4 چیزیں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا خون کا کھانا حرام ہے۔ کبھی کبھار یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے دیہاتوں میں تو خون قصاب لوگ جمع کرتے ہیں ایک کٹوری میں، اور وہ کلیجی کی طرح بن جاتا ہے، اور اس کو بھی بیچتے ہیں اور اس کو بھی کھاتے ہیں، اس کو بھی بناتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ سخت حرام ہے۔ اور یہ تو چلے آپ کو گھن لگ رہی ہے کہ لوگ کیسے کٹوری میں خون کو جمع کر کے اس کو کلیجی کی طرح بنا کر کھا لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ گوشت کے اندر بھی خون لگا رہ جاتا ہے، چکن میں بھی، مرغی کے گوشت میں بھی، اور کئی گوشت میں بھی ایسی کہ ذبح کرنے کے بعد جو بہہ گیا خون، لیکن کچھ خون جمع رہ جاتا ہے اگر وہ کافی بڑی مقدار میں، اور ویسے ہی اس کو پکا لیا تو اس نے حرام پکایا ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے گوشت کو دھلا جائے کہ وہ بچے ہوئے خون کے اثرات بھی اس کے اندر نہ موجود ہو۔ 2 چیزیں ہو گئی، خون کا اور مردار کا۔ اور خنزیر کا گوشت، اس کو آج اتنا عام کر دیا گیا ہے یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز میں اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، پورک، اور اس کو الگ الگ کوڈ کے ذریعے سے دنیا بھر میں پھیلایا جاتا ہے۔ اب اس کی چربی کا الگ استعمال ہے، اس کی ہڈیوں کا الگ استعمال ہے، اس کی جلد کا، اس کی سکن کا الگ استعمال ہے۔ تو خنزیر کا استعمال، اس کی فارمنگ دنیا میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ چکن کی فارمنگ تو بہت بعد میں کی جانے لگی، لیکن خنزیر کی، سور کی فارمنگ بہت پہلے سے ہو رہی ہے، اور اس کو بہت بڑے پیمانے پر اس کی فارمنگ ہوتی ہے اور اس کو پروسا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد القاہر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سے تقریباً 700 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے، انہوں نے بہت سارے آگے کی باتیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں بھوشیوانی کہتے ہیں،
کچھ علماء نے اپنے علم کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے پریڈکشن کیے ہوئے ہیں. اس میں سے حضرت عبد القاہر بغدادی کی بات میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہند کے مسلمان ایک وقت آئے گا جب وہ خنزیر کھایا کریں گے. حیرت ہوتی ہے. اور میں یہ ٹاپک پر آج سے تقریباً 8 سال پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اس پر بھی چکن پولیٹری والوں نے ہم کو نوٹس بھی بھیجا ہوا ہے کہ آپ نے چکن کو لے کر کے اتنا بولا ہے تو ہمارے بزنس پر اس کو فرق پڑتا ہے. تمہارا حرام بزنس گیا بھاڑ میں. یہ جو مسلمانوں کو جس چیز سے تم پروس کر کے اس کے خلاف بولنے پر تم کہتے ہو کہ ہمارا بزنس نقصان میں آئے گا، فلاں ہوگا، ایسی تو چیزوں کو ہم زندگی بھر بیان کرتے رہے. ہم ہے ہی اس چیز کے لیے کہ مسلمان کو حرام کھانے سے بچائیں. کئی ایسے علاقے ہم نے سنے پیزا اور برگر کے، وہاں پر خنزیر کا گوشت اس میں عام طور پر پروسا جاتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اب آپ ڈرے تو ہیں، لیکن میرے عزیزو اتنا احتیاط رکھو اپنے کھانے پینے میں، اتنا احتیاط رکھو کہ باہر کے کسی بھی سورس سے آنے والی چیز بغیر تحقیق کے آپ نہ کھائیں. جب تک آپ کو اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو تب تک آپ نان ویج کو نہ ہاتھ لگائیں. آج کے دور کی آپ کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے. ایک بار کسی کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے تو اس کی نسلوں پہ بھی اثر کرتا ہے. گھر تو گھر، اس کی نسلوں پہ بھی اثر کرتا ہے. بے ادب بچے، بدتمیز بچے پیدا ہوتے ہیں. رزق حرام ہوتا ہے. تو اس چیز کا لحاظ رکھیں. کھانے پینے میں ہمارے حلق سے اترنے والی چیز، گوشت کھانا واجب اور فرض نہیں ہے. فرض نہیں ہے. ہاں، بغیر اس کے زندہ بھی رہ سکتا ہے آدمی. تو جہاں ایسی نوبت ہے، کسی ایسی جگہ پر آپ گئے ہوئے ہو جہاں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں حلال طریقے سے ذبح ہوا ہو، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ فرض اور واجب ہے کہ گوشت کھا ہی کے رہوں گا. لوگ اتاولے ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ نان ویج نہیں مل رہا ہے تو کیسے چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ کیسے نہیں چلے گا؟ کچھ لوگ بیڑی سگریٹ والے جو بولتے ہیں کہ نہیں 1 گھنٹے بھی نہیں رہ پاتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں پھر سحری سے افطاری تک کیسے رہتے ہیں؟ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھا، بہت اچھی سے سمجھایا ہے مولانا صاحب نے. مولانا صاحب کی زندگی اللہ اور بڑھائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.